السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمتوں کو، اللہ تھی وہ جو انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتکم فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یاد کروا رہے ہیں جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیسا کہ پہلے ہم نے پڑھا کہ امت محمدیہ سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، ان نفسن کسی نفس کے، شیئن کچھ بھی، والا یقبلو اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدلن کوئی معاوضہ، والا اور نہ ہی تنفعوہا نفع دے گی اس کو، شفاعتن کوئی سفارش، والا اور نہ ہی ہم ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ اس کے رب نے، بھی کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّہُنَّ تو پورا کیا ان کو ابراہیم نے، قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، جاعلوکا بناؤں گا تجھ کو، للناسی لوگوں کے لیے، اماماً پیشوا، قالا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، وَمِن ذُرِّیَّتِی میری اولاد میں سے، قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچے گا، عہدی میرا وعدہ، ظالمینہ ظالموں کو۔ یہاں کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ہجرت اور نار نمرود وغیرہ ہیں، یعنی وہ تمام آزمائشیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں میں پورا اترے، تو اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا اور امام بنا دیا۔ اسی طرح مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی، عیسائی، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب میں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محترم شخصیت اور پیشوا مانا جاتا ہے۔ قالا تو کہا ابراہیم نے، وَمِن ذُرِّیَّتِی اے اللہ میری اولاد میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو بھی پورا کیا، جس طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِی ذُرِّیَّتِہِ النُّبُوَّةَ وَالْکِتَابَ بے شک ہم نے نبوت اور کتاب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بنا دیا، یعنی جتنے بھی نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے بے شک وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ قالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، لا ینالو نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں تک، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شخصیت اور اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابراہیم جو تیری اولاد میں سے گنہگار ہوں گے، مشرک اور ظالم ہوں گے، بے شک وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب بنایا ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بنایا ہم نے البیتہ بیت اللہ کو، مثابتاً ثواب کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی جگہ۔ یہاں بیت اللہ کی دو خصوصیت بیان کی گئی ہے، ایک یہ کہ مثابتاً للناسی لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، یا پھر اس کا ایک ترجمہ یہ کیا ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی جو ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر جاتا ہے وہ دوبارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، یعنی ایک دفعہ طواف کرنے سے اس کی تسکین نہیں ہوتی۔ وامناً اور امن کی جگہ، دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ بیت اللہ لوگوں کے لیے امن کی جگہ ہے، یعنی جو کوئی اس کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وَاتَّخِذُوا اور پکڑو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلاً نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبہ تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں جو کہ ایک شیشے میں محفوظ کر لیے گئے ہیں،
جس کو ہر کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہے۔ واحدنا اور ہم نے وعدہ کیا الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل کی طرف، ان طہیرہ یہ کہ پاک کرو بیتیہ میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو، لی طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ورکع سجود اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ وعیز اور جب کالا کہا ابراہیم نے، ربی اے میرے رب اجل بنا دے حاذا بلدن اس شہر کو یعنی اس جگہ کو، آمینن امن والی، وارزو کو رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمراتی پھلوں میں سے، من وہ جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الاخری اور آخرت کے دن پر۔ کالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے، ومن کفرا جو بھی کفر کرے گا، فَأُمَتِّعُوهُ پس میں فائدہ دوں گا اس کو، قلیلاً تھوڑا، ثم پھر استرُّهُ میں مجبور کر دوں گا اس کو، الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں بھی قبول فرمائی، جیسا کہ پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے کہ یہ شہر امن کی جگہ ہے، یعنی اس میں داخل ہونے کے بعد انسان کو کوئی خوف کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یہ جگہ بغیر کسی کھیتی والی ہونے کے، یعنی کہ یہ جگہ جو ہے یہ کوئی کھیتی والی جگہ نہیں ہے، یعنی کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وادی غیر ذی زرع، یعنی یہ جگہ بغیر کھیتی کے ہے لیکن اس کے باوجود اس میں پھل فروٹ اور ہر قسم کا غلہ اتنی مقدار میں ہوتا ہے کہ انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یعنی کہ بغیر کھیتی کے ہونے کے بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل بھی، یعنی یہ دعا کر رہے تھے ربنا اے رب ہمارے، تقبل قبول کر، منا ہم سے، انا کا بے شک، انتا تو، السمیع الدعا سننے والا ہے، سمیع العلیم سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، واجعلنا بنا دے ہم کو، مسلمین تابع دار، لکا تیرے لیے، ومن ذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے، امتن ایک جماعت ہو، مسلماتن جو تابع دار ہو، لکا تیری، وارینا سکھا ہم کو، مناسکنا اپنے طریقے یعنی عبادت کے، واتوب علینا اور توبہ قبول کر ہماری، انا کا بے شک، انتا تو، التواب الرحیم توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ ربنا اے رب ہمارے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا اے رب ہمارے، وابس اور بیچ، فیہم ان میں، رسول منہم انہی میں سے، یاتلو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیات، ویعلمہم الکتابہ اور سکھائی ان کو، الکتابہ کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انا کا بے شک، انتا تو، العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ یہاں کتاب سے مراد قرآن پاک اور حکمت سے مراد حدیث ہے، یعنی تلاوت قرآن کے بعد ہمیں احادیث سے ہی مفہوم اور مطلب سمجھ میں آتا ہے،
قرآن پاک کی تلاوت کرنا اجر و ثواب ہے، لیکن اگر ہمیں اس کا معنی، مطلب اور تشریح آ جائے تو سبحان اللہ سونے پر سہاگا ہے۔ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی باعث اجر ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ اور مطلب سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کو ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہر اس بات کی سمجھ آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس قرآن میں بیان کیا ہے۔ یعنی ہمیں ہر اس بات کی سمجھ آ جائے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔